وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل 30 مارچ بروز پیر 2020 دلی حضرت نظام الدین مرکز سے یہ تشویشناک خبر آئی ہے کہ وہاں 170 بعض نیوز پر 200 اور بعض وہ نیوز جو ہمارے ملک میں صرف نفرت کا کاروبار کر رہی ہے، 1200-1300 افراد کو اٹھایا گیا اور ایسی غلط افواہیں ہمارے ملک میں پھیلائی جا رہی۔ حالانکہ وہاں سے 130 سے 170 افراد کو حراست میں لیا گیا، اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ اس ملک کی گودی میڈیا اور نفرت پھیلانے والی میڈیا یہ مانگ کر رہی ہے کہ تبلیغی جماعت پر پابندی لگنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے کورونا لاک ڈاؤن کا النگھن کیا ہے، پاس نہیں رکھا۔ حالانکہ یہ مانگ سراسر غلط ہے کہ اس کی آڑ میں جو راجنیتی کھیلی جا رہی ہے، کئی ایسے ہمارے ملک میں راجنیتی افراد ہیں جو ہندو مسلم نفرتوں کو بڑھاوا دے کر اپنی راجنیتی چمکاتے ہیں۔ ابھی کل ہی ہمارے شہر عمر کھیڑ میں ایک شخص نے خاص طور پر ایک سماج کو ٹارگٹ کیا، اور اس نے کہا کہ ہمارے اس عمر کھیڑ میں 99% مسلم افراد کورونا لاک ڈاؤن کا النگھن کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ سراسر غلط ہے، جھوٹی افواہیں ہے۔ ابھی 2 دن پہلے جب ہم نے ہمارے شہر کے حالات کو دیکھا، کئی ایسے نیچے والے طبقے کے، غریب طبقے کے لوگ ہیں جنہیں گھر میں راشن نہیں، کھانے کے لیے نہیں، اور جو روز مزدوری کرتے ہیں وہ پریشان تھے، بعضے ایک دن کے بھوکے تھے۔ تو الحمدللہ ہمارے خاندان کے بہت عظیم شخصیت جناب عنایت اللہ خان صاحب اور کلیم اللہ خان صاحب، انہوں نے مشورہ کیا اور خاندان سے کچھ پیسے جمع کر انہوں نے الحمدللہ ایک ماہ کے 200 سے زائد کیٹ بنائے، اور الحمدللہ ایسے ایسے غریب افراد تک انہوں نے اس کیٹ کو پہنچایا۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں تاکہ تعریف کی جائے، بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس وقت یہ بانٹا جا رہا تھا، تقسیم کیا جا رہا تھا، گھر گھر لے جا کر اس چیز کو تقسیم کیا گیا، اور اس میں کسی مذہب یا کسی مسلم سماج ہی کو یہ چیزیں دی نہیں گئی، بلکہ بلا تفریق ملت الحمدللہ ہمارے برادران وطن کو بھی کئی گھروں میں ایسے بیواؤں اور غریبوں کے ہندو مسلم گھروں میں اس کیٹ کو پہنچایا گیا۔ جب ہم گلیوں میں جا رہے تھے تو میں نے دیکھا بعض مسلم گلیوں میں بھی کچھ نوجوان بیٹھے ہیں، ہندو محلوں میں بھی یا قریب ہی ہم نے دیکھا ہمارے بالکل محلے سے لگ کر کئی گھروں کے سامنے ہمارے برادران وطن ہندو بھائی بھی بیٹھے ہیں۔ صرف مسلم سماج نہیں بلکہ کئی محلوں میں ہندو مسلم اپنے گھروں کے سامنے کچھ افراد بیٹھے، حالانکہ بیٹھنا نہیں چاہیے۔ کرونا لاک ڈاؤن کی جو بات ہمارے ملک نے اور ہماری حکومت نے کی ہے، اس کی پابندی کرنا چاہیے اور حتی الامکان اس کا پاس رکھنا چاہیے۔ میری نوجوانوں سے بھی اپیل ہے وہ اپنے گھروں میں قرار پکڑے، گھروں میں بیٹھے، حتی الامکان کوشش یہ کرے، دعائیں کرے، استغفار کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کے حضور روئے، گڑ گڑائے اور اللہ سے معافی تلافی کر اللہ سے استدعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک سے اس وبا کو دفع کرے، اس وبا کو ختم کرے۔
اس کے بجائے بعضے وہ لوگ ہیں جو اپنی راجنیتک چمکانے کے لیے کسی دھرم کو ٹارگٹ کر رہے، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی مذہب، کوئی دھرم اس چیز کو نہیں سکھاتا، اور نفرتیں پھیلانا، نفرتوں کو عام کرنا، یہ صرف جو گندی سیاست کرتے ہیں، اپنی راجنیتی چمکانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، ان سے بھی میری اپیل ہے کہ وہ اللہ کے حضور جواب دہ ہوں گے۔ دنیا میں بھی یقیناً ان کو اس کی سزا ملیں گی جو اس طرح آپسی نفرتیں پھیلاتے ہیں۔ اس لیے امن اور شانتی کے ساتھ اس کام کو انجام دے۔ یہ ملک پر جو وبا پھیلتی جا رہی ہے، اس کے لیے جتنا ممکن ہو سکے ہم کورونا لاک ڈاؤن کی پابندی کریں، اور سب سے اپیل کریں۔ بعضے ایسے ہیں، ابھی ایک ہمارا ہندو بھائی اس نے کہا کہ مسلمان یہ کورونا لاک ڈاؤن کی پابندی نہیں کر رہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا مسجدوں سے اذانیں ہو رہی، اور ظاہر بات ہے جب اذانیں ہو رہی ہے تو نمازیں بھی ہوں گی۔ میں نے کہا آپ اندازے سے یہ کیوں کہہ رہے؟ اذانیں یہ ہمارے شریعت میں اور پوتھی میں، قرآن میں، اور ہمارے نبی نے کہا وباؤں کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ اگر مائک کے ذریعے سے اذان ہو اور اس کے بعد ہمارے علماء کرام یہ اعلانات کر رہے کہ کرونا لاک ڈاؤن کی پابندی کرے، اپنے گھروں میں بیٹھے رہے اور گھروں میں قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے اور اللہ کے حضور استدعا کرے، معافی تلافی کرے، یہ ہمارے مائک کے ذریعے سے اعلان ہو رہا ہے۔ لیکن مسجد میں صرف 4 یا 5 افراد ہی نماز پڑھ رہے۔ ہم نے جو حکومت نے پابندی عائد کی ہے، ہم پورا اس کا پاس رکھ رہے۔ آپ غلط فہمیاں لوگوں کے دلوں میں مت ڈالیے اور نفرتیں مت پھیلائیے۔ میں نے جیسے ہی کہا تو اس نے کہا مفتی صاحب مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے معاف کیجیے۔ ہاں، دل میں ایسی بات آ سکتی ہے کہ مسجدوں میں لوگ ہوں گے، اور بعضے مسجدوں کی تصویریں بھی ڈال رہے، ویڈیو بھی فارورڈ کر رہے، اور مندروں کی بھی ڈال رہے۔ جو لوگ اس کا النگھن کر رہے ہیں وہ بالکل غلط کر رہے۔ بعضے جگہ ہو رہا ہے، ہم انکار نہیں کرتے، بعضے جگہ یہ چیز ہو رہی ہے۔ جیسے ابھی دلی حضرت نظام الدین مرکز میں 130 یا 170 افراد کو حراست میں لیا گیا، اور تبلیغی جماعت کی آڑ میں نفرت کا جو کاروبار کیا جا رہا ہے، اور پابندی کی بات کی جا رہی ہے کہ تبلیغی جماعت پر پابندی لگنی چاہیے۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ پابندی کیوں؟ انہوں نے کرونا لاک ڈاؤن کا النگھن کیا؟ حالانکہ نہیں کیا، لیکن آپ کے اعتبار سے تو میں آپ سے یہ بات بھی کہتا ہوں کہ چند دن پہلے کنیکا کپور نے کرونا لاک ڈاؤن کا النگھن کیا، اور اس کے ساتھ ستہ دھاری پارٹی کے بڑے بڑے نیتا، قد آور نیتا، نامور نیتا شریک ہوئے۔ اگر ہم بھی راجنیتی کرتے تو ہم بھی یہ چاہتے ہم اس کے آڑ میں پابندی کی بات کر سکتے۔ اور ابھی چند دن پہلے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی صاحب، انہوں نے بھی لاک ڈاؤن کا کھلم کھلا النگھن کیا ہے، اور رام مندر میں کاریہ کرم کیا، اور کئی افراد وہاں جمع ہوئے تھے۔ اگر ہم اس کے جواب میں یہ کہتے کہ اتر پردیش میں جو کورونا وائرس پھیلا ہے انہی کی وجہ سے، اور اتنے لوگ جمع کرنے کی وجہ سے پھیلا ہے، اور ہم آگے یہ بھی کہتے کہ رام مندر پر پابندی لگائی جائے، کیوں کہ انہوں نے کرونا لاک ڈاؤن کا النگھن کیا ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کہتے، اس لیے کہ ہمارا مذہب ہندو مسلم نفرتیں پھیلانے کا حکم نہیں دیتا۔ ہمارے مذہب میں اور ہمارے دھرم میں یہ تاکید ہے کہ سب مذہبوں کا لحاظ کیا جائے، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ ہمارا مذہب دھرم کی آڑ میں راجنیتک نہیں سکھاتا، اور ہم نہ رام مندر پر پابندی کی بات کرتے اور نہ یوگی
آدتیہ ناتھ کے بارے میں یہ کہتے کہ ان پر بھی پابندی عائد کی جائے، کیونکہ ہم ایسی سیاست نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یقیناً یہ ایک عالمی وبا ہے اور اس کے زد میں کئی ممالک بلکہ 197 ممالک آ چکے ہیں، اور اس کے زد میں کوئی بھی آ سکتا ہے. بیماری اللہ کی ذات دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، بھگوان دیتا ہے. اگر بیماری سے بچانا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری سے ایسے بچاتا ہے. آپ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احادیث میں ہے، فرو من المجزوم، کہ تم کوڑی سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے. ایسی وبا کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سکھلائی ہے. حضرات صحابہ نے جیسے امیر المومنین نے ایک کوڑی سے ہاتھ نہیں ملایا، لیکن اس کے برعکس احادیث اٹھا کر دیکھیے، ذخیرۃ الحفاظ میں علامہ قیسرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بیہقی نے شعب الایمان میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوڑی اور جزامی کے ساتھ بیٹھ کر ایک پلیٹ میں کھانا بھی کھایا ہے. یہ اعتقاد کی بات اور یہ یقین کی بات ہے، ایمان کامل کی بات ہے کہ یقیناً بیماری کے دینے والے اللہ ہے، اللہ ہی بیماری دیتے ہیں. ہم احتیاط بھی کریں، حتی الامکان ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں. یہ حضرت نظام الدین میں 130 سے 170 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے. سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں کہ حضرت نظام الدین مرکز ایک محلے کی طرح بڑا ہے. جیسے محلے میں 1000 لوگ گھروں میں رہتے ہیں، اسی طرح حضرت نظام الدین مرکز میں ہزاروں کی تعداد میں کمرے ہیں. 130 170 افراد کا اس جگہ ملنا کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. ایک کمرے میں ایک آدمی اگر بیٹھا ہو یا 2 آدمی بیٹھے ہو، یہ کوئی بری بات ہے. گھر میں بھی 5 10 افراد بیٹھے ہوئے، کئی بڑے گھرانے ہیں اس میں افراد ہیں، یہ بات ہوتی ہے. لیکن اس کے آڑ میں تبلیغ جماعت پر پابندی کی بات کرنا، اور اتنے اشخاص نکلے اور میڈیا میں اس بات کو زیادہ پھیلایا جا رہا ہے، بگ نیوز، بریکنگ نیوز، اور اس میں اتنے افراد نکلے. بعض تو وہ ہے جو صرف اس آڑ میں دنیا کما رہے، پیسہ کما رہے، اپنے ایمان کو فروش کر رہے، ایمان فروشی کا کام کر رہے، ایمان بیچ رہے. یہ جو گودی میڈیا ہے جو ہمارے ملک میں صرف نفرتوں کی بات کر رہی اور ایسی نیوز کو عام کرنے کی کوشش کر، حالانکہ انہیں چاہیے یہ بھی نیوز بتاتے جو کنیکا کپور کی ہے، یہ بھی نیوز بتاتے جو یوگی آدتیہ ناتھ کی ہے، اور کئی ایسے نیوز ہیں جو مندروں میں بھی کیے جا رہے، مسجدوں میں بھی ہو رہی. لیکن ہم نے کبھی اس چیز کی بات نہیں کی، کیونکہ ہم ہندو مسلم نفرتیں نہیں پھیلاتے. ہمارے ملک میں صدیوں سے جو گنگا جمنی تہذیب چل رہی ہے، ہندو مسلم آپسی پروگراموں میں، شادی بیاہ میں اور آپس میں بیٹھ کر ہم جو باتیں کرتے ہیں، محبت الفت عام کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا مذہب اسی چیز کی اجازت دیتا ہے. کوئی مذہب اس چیز کا النگھن نہیں کرتا اور یہ بات عام نہیں کرتا کہ فلاں مذہب خراب ہے، یہ مذہب خراب نہیں. کسی مذہب میں یہ چیز نہیں ہے. اس لیے یہ جو گودی میڈیا ہندو مسلم نفرتیں پھیلا رہی ہے، میں تو کہتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ ان کے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ خون نہیں ہے، ہندو مسلم نفرتوں کا بیج کا جو خون ہے، اور ہندو مسلم نفرتیں پھیلانے کی جو بات کر رہے ہیں کہ ان کے جسم میں نفرتوں کا خون پھیل رہا ہے. انہیں ایسی چیزوں سے باز آنا چاہیے. سب سے پہلے تو میڈیا پر پابندی لگائی جائے کہ یہ کورونا لاک ڈاؤن کیا کھلے معیار النگھن کر رہے ہیں اور ایسی نفرتیں پھیلانے کی، کہیں سے مسجدوں کی، کہیں سے مندروں کی، کہیں سے اس طرح محلوں کی نیوز پھیلا رہے ہیں. سب سے پہلے تو انہیں لگام لگائی جائے، انہیں پابندی عائد کی جائے اور ان سے کہا جائے کہ ایسی نفرتیں پھیلانے سے باز آئے. اور ہمارے ملک میں ہم سب مل کر یہ دعا کریں
اور ایسے وقت اللہ سے استدعا کرے کہ ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تبلیغی جماعت کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک سے اس وبا کو ختم فرمائے، اور ہمارے ملک میں امن، شانتی، سکون، اطمینان عام ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اس ملک میں صدیوں سے جو ہم رہ رہے ہیں، اور اس ملک میں ہمارے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بدھسٹ آپس میں محبت، الفت عام ہو، اور یہ جو نفرتیں پھیلائی جا رہی ہے، راجنیتی کی جا رہی ہے، اللہ انہیں ہدایت دے، یا جلد سے جلد اللہ انہیں کیفر کردار تک پہنچائے، اور ہمارے ملک کی ایسے لوگوں سے حفاظت کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپس میں محبت، الفت پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔